بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ویورز، بالوں کے مسائل میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہے۔ آج ہم بہت آزمودہ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن وظائف کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت اور تاثیر ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھی جلد اور بالوں کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہے۔ ناقص غذا، نیند کا پورا نہ ہونا، زندگی میں بہت زیادہ الجھنیں اور اسٹریس سے بھی بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی وقت سے پہلے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں، پھلوں کا اور دودھ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ چلیے اب آتے ہیں پہلے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ بالوں کو گرنے سے بچانے کا ہے، اس سے بال لمبے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوئی سا بھی تیل لے لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، وہ تیل لے لیں۔ پھر اس تیل کے اوپر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے سورہ شمس پڑھیں، اس کو بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے، اس کو بھی تیل پر دم کر لیں۔ اب آخر میں 7 بار سورہ واللیل پڑھ کر تیل پر دم کریں اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کو ایک بوتل میں بند کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت سر میں لگائیں۔ سر کی جڑوں میں اچھی طرح سے اس کا مساج کریں۔ دوسرا وظیفہ ہے، یہ بھی بال گھنے کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جو لوگ بالوں کو گھنا کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کے بال نہ جھڑیں، تو ان کو چاہیے کہ سورہ واللیل کو 41 بار پڑھیں اور کسی بھی تیل پر دم کر لیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان کو 7 دفعہ پڑھ کر اسی تیل پہ دم کر لیں، اور یاد رہے کہ اول و آخر 3 دفعہ یا 7 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور یہ تیل بھی روزانہ رات کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا کر سو جائیں اور صبح کو سر دھو لیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں تیسرا وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44، یعنی آیت نمبر 44۔ اس آیت کو 121 دفعہ تیل کے اوپر دم کر کے رکھ لیں، آگے پیچھے اول و آخر درود شریف پڑھ لیں 7 دفعہ، اور پھر اس تیل کو روزانہ اسی طریقے سے لگائیں کہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح اس کا مساج کریں اور رات کے وقت لگا کر سو جائیں۔ یہ عمل کم سے کم آپ 1 مہینہ یا 2 مہینہ ضرور کریں ریگولر، تاکہ آپ کے بالوں کو اچھی طرح سے تیل کی غذا پہنچ جائے اور یہ دم کیا ہوا تیل آپ کے بالوں کو فائدہ پہنچائے۔ دم کیے ہوئے تیل لگانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اپنا تکیہ الگ رکھیں، اپنا استعمال کرنے کا تولیہ الگ رکھیں، اور شیمپو جو ہے وہ بہت زیادہ کیمیکل والا استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کی بالوں کی جڑیں محفوظ رہ سکیں اور بال خراب ہونے سے بچ سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔